امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، تراویح میں سامع نے عمل کثیر کیا اور امام کو لقمہ بھی دیا، امام نے اگر لقمہ لے لیا، ایسی صورت میں سامع، امام اور جماعت کا کیا حکم ہے؟ عمل کثیر اس عمل کو بولتے ہیں نماز کے دوران جو کیا جائے کہ سامنے سے جو دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کا ظن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ تو اب سامع نے عمل کثیر کیا، اگر وہ نماز کی اصلاح کے لیے ہو عمل کثیر تو نماز نہیں ٹوٹتی، وہ عمل کثیر نہیں کہلائے گا، لیکن وہ دیکھنے والے کو لگے گا یہ نماز میں نہیں ہے۔ مثال کہ وہ تیبند باندھا تھا اور گر پڑا، نماز پڑھ رہا ہے، اب کیا ننگا نماز پڑھے گا؟ فوراً اگر اس نے اٹھا کر سنبھال لیا، ترکیب بنا لی، تو نماز اس کی بچ جائے گی، اور یہ عمل کثیر ہے لیکن نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ تو اب اگر سامع نے نماز کی اصلاح کے لیے عمل کثیر والا کوئی بھی کام کر لیا ہے تو اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، اس کا لقمہ دیا اور امام نے لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، اب اگر یہ مقصد نہیں تھا اور ویسے عمل کثیر کیا، وہ کرتے رہتے ہیں لوگ، اس میں اگر نماز ٹوٹ گئی ہے سامع کی اور اب اس نے لقمہ دیا اور امام نے لیا تو امام کی بھی ٹوٹی نماز۔ امام کی جب فاسد ہوئی تو اس کے ساتھ جتنے بھی نماز مقتدی پیچھے پڑھ رہے ہیں سب کی نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھے نا تو ایک دم سے اڑاوڑی نہ کر دیں۔ بعض لوگ جذبات میں آ کے اڑاوڑی کر دیتے ہیں کہ مسئلہ کچھ نکلتا ہے، اور عمل کثیر یا تو ہوتا نہیں ہے، یا وہی کوئی ایسی مصلحت یا کچھ، تو پھر کیا مسجد کا ماحول مقدر ہوتا ہے، بڑے بوڑھے ایک طرف ہوتے ہیں، جوان ایک طرف ہوتے ہیں، اور وہ غسیلہ بندہ ایک طرف ہوتا ہے، تو ہم مسجد میں شور مچانا، یہ بھی تو شریعت نے منع کیا نا۔ اگر عمل کثیر والے کی نماز توڑنے کے احکام شریعت نے دیے تو مسجد میں ہواٹی کرنا، شور کرنا، پھر گناہوں بھری باتیں کرنا، ضدی ہے، وہ بڈھا ہے، اس کو علم نہیں ہے، یہ گفتگو بھی تو شریعت نے نہیں سکھائی نا ہم کو۔ تو اس لیے ہر ایک کو یہ بات آتی نہیں ہے، تو اس لیے یہ کام علماء کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ ایسا مسئلہ ہو گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس طرح امن قائم رہے گا۔ کہ شریعت نے مطلب یہ دیکھے لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی تنفیر کی بڑی حوصلہ شکنی کی، آپس میں منافرت ہونی ہی نہیں چاہیے، اس کو بہت مطلب ہے شریعت نے اس کو توڑا ہے۔ اس نے معاشرت اچھا معاشرہ بنے، ایک دوسرے کی تعظیم، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت ہو، اور یہ بغض، نفرت، یہ اسلام اس کو مٹاتا ہے۔ البتہ سامع صاحب ہوں یا امام صاحب ہوں، ان سب کو بھی یہ احکام معلوم ہونے چاہیے، مسائل معلوم ہونے چاہیے، نماز کس سے فاسد ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی۔ تو یہ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ بہار شریعت کے تیسرے حصے میں مفسدات کا بیان، اس عنوان سے بھی مطلب یہ احکام، یہ مسائل یہ موجود ہیں۔ تو ان کا امام کو، سامع کو، اور ہر مسلمان کو جس پر نماز فرض ہے اس کو یہ جاننا ضروری ہے، فرض علوم میں سے یہ سب سیکھیں اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔